مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، یہ موت کیا ہے؟ موت ایک ایسی شے ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کسی نہ کسی دن کرنا ہی پڑے گا۔ موت ایک ایسا پل ہے جس پل کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہی ہے۔ موت ایک ایسا تلخ جام ہے جس جام کو ہر جاندار کو پینا ہی ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں اٹل ہو چکی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور اپنے نظروں سے دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ ہاں فلاں چیز کی موت ہو رہی ہے، فلاں انسان کی موت ہو رہی ہے، تو اس موت کے بعد میں ہمیں عبرت لینی چاہیے اور اس سے نصیحت بھی لینی چاہیے۔ جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو موت کے وقت کیسا کیسا لمحہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ روایات میں بہت باتیں لمبی ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بد کردار جب مرنے کے قریب ہوتا ہے، فرشتے ڈراؤنی شکل کو بناتے ہیں اور بنانے کے بعد میں ہاتھ کے اندر کانٹے دار کوڑا لیتے ہیں۔ ڈراؤنی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ان کے ہونٹ سینے کے قریب لٹکے ہوتے ہیں، دانت 12 فٹ کے ہوتے ہیں، آنکھ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کان ہاتھی کے کان کی طرح ہوتے ہیں اور منہ سے بھاپ نکلتا ہے۔ ایسی ڈراؤنی شکل لے کر کے ملعون انسان کے روح کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے جسم سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، کوڑے سے پیر پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ملعون انسان کی روح تو یہاں سے نکل۔ چنانچہ اس کی روح کو پیر سے نکالتے ہیں، جاگ پر کوڑے کی مار پڑتی ہے، سینے پر کوڑے کی مار پڑتی ہے، مارتے مارتے اس کی روح کو نکال لیا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے بھی جاتے ہیں اسی پیر سے اللہ کی زمین پر چلتا تھا، رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا، رب نے جان دی پھر بھی تو نے اس کی نافرمانی کی، رب نے مان دی پھر بھی تو نے اپنی زبان سے گندے الفاظ کو نکالا۔ طرح طرح کی باتیں وہ کہتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں اس کی روح کو نکال لیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک وہ انسان ہے جس کے سینے میں رسول پاک کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت کا حسین جذبہ موجود ہے، رب کی عبادت میں وہ رہا کرتا ہے۔ ایسے انسان کے مرنے کا وقت جب قریب ہوتا ہے، فرشتے بنتے ہیں، سنورتے ہیں اور سنورنے کے بعد میں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پیر سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں تو پیر سے آواز آتی ہے، اے اللہ کے فرشتے ان پیروں سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی پیر سے اللہ کے گھر مسجد کی جانب جایا کرتا تھا۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ کے پاس آتے ہیں، روح کو نکالنا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے آواز آتی ہے، اے اللہ کے فرشتے ان ہاتھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے منہ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے، اس منہ سے بھی روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی منہ سے اس نے اللہ اللہ کہا ہے، نبی نبی کہا ہے، ولی ولی کہا ہے، علی علی کہا ہے، صدیق صدیق کہا ہے، عمر عمر کہا ہے، عثمان عثمان کہا ہے، حسن حسن کہا ہے، حسین حسین کہا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور کان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آواز آتی ہے، اس کان سے بھی روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی کان سے اس نے قرآن کی آواز سنی ہے، مسجد کے اذان کے آواز کو سنے ہے، نعت نبی کو سنے ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے آنکھ کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں ان آنکھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے قرآن کے پاروں کو دیکھا ہے، مسجد کے میناروں کو دیکھا ہے، خانہ کعبہ کے نظاروں کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کے بہاروں کو دیکھا ہے، اللہ والوں کے مزاروں کو دیکھا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مولا زمین پر تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ یہی بولتا ہے، مولا یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، تو اے میرے معبود تو بتا کہ تیرے اس بندے کی روح کیسے نکالی جائے؟ تو خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں میرا وہ بندہ میرے حبیب کا سچا دیوانہ، وہ اٹھتا تھا میرے حبیب کی محبت میں، بیٹھتا تھا میرے حبیب کی محبت میں، کھاتا تھا میرے حبیب کی محبت میں، پیتا تھا میرے حبیب کی محبت میں، تو ایسا کرو
اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام محمد لکھ لو اور مرنے والے انسان کے سامنے اپنی ہتھیلی کو کھول دو۔ چنانچہ فرشتے نام نبی کو لکھ کر کے آتے ہیں اور جیسے ہی مرنے والے انسان کے سامنے ہتھیلی کو کھولتے ہیں تو جسم سے روح خود بخود نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کا بوسہ لینے لگتی ہے اور فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیا کرتے ہیں۔ یہ بندے مومن کی روح کا حال ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جب کسی بندے کی روح کو نکالی جاتی ہے فرشتے پیر سے روح کو نکالتے ہیں، جانغ پر لا کر کے روک دیتے ہیں، جانغ سے روح کو نکالتے ہیں، پیٹ پر لا کر کے روک دیتے ہیں، پیٹ سے روح کو نکالتے ہیں، سینے پر لا کر کے روک دیتے ہیں اور پھر فرشتہ آواز دیتا ہے اے پیر سے چلنے والے، اے ہاتھ پر ناز کرنے والے، اے سینے پر ناز کرنے والے، اے بازوؤں پر ناز کرنے والے، اے پیٹ کے اندر دنیا کی نعمتوں کو جمع کرنے والے، دیکھ تیرا پیر آج کچھ کام نہیں کر رہا ہے، تیرا ران ہل نہیں پا رہا ہے، تیرے پیٹ کے اندر کچھ جانے والا نہیں ہے، تیرا سانس لینے کی طاقت نہیں لینے والا ہے۔ فرشتے پھر وہاں روک کر کے بولتے ہیں آواز دے، کس کو تو آواز دینا چاہتا ہے؟ سینے سے روح نکال کر کے گلے پر ناک لا کر کے روک دیتے ہیں اور روکنے کے بعد میں اس کو ایک طاقت دی جاتی ہے، آواز دے کس کو تو آواز دینا چاہتا ہے؟ بیٹے کو بلانا چاہتا ہے بلا لے، بھائی کو بلانا چاہتا ہے بلا لے، باپ کو بلانا چاہتا ہے بلا لے، رشتہ دار کو بلانا چاہتا ہے بلا لے، عزیز کو بلانا چاہتا ہے بلا لے، قریبی لوگوں کو بلانا چاہتا ہے بلا لے، دوست کو بلانا چاہتا ہے بلا لے۔ دیکھ آج تیری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے اور اپنی نظروں سے دیکھ لے، تیرا بیٹا تیرے پاس کھڑا ہے مگر لاچار کھڑا ہے، تیرا بھائی تیرے پاس کھڑا ہے مگر لاچار کھڑا ہے، تیرا باپ تیرے سرہانے کھڑا ہے مگر لاچار کھڑا ہے، تیری بیوی تیرے پاس کھڑی ہے مگر لاچار کھڑی ہے، تیری بہن تیرے پاس کھڑی ہے مگر لاچار کھڑی ہے۔ سب کو آواز دے لے، وہ آواز دیتا ہے، سب کو آواز اپنے اپنے انداز سے دیتا ہے مگر بیٹا ہے مدد کے لیے نہیں آ سکتا، باپ ہے مدد کے لیے نہیں آ سکتا، بھائی ہے مدد کے لیے نہیں آ سکتا، رشتہ دار ہے مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے آواز دے، کس کو آواز دینا چاہتا ہے؟ تو شافع محشر کو آواز دیتا ہے، حبیب تاور کو آواز دیتا ہے، مدینے کے سلطان کو آواز دیتا ہے، ہم سب کے آقا کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے مدینے کے آقا میں نے مکان بنایا، مکان پہ بچوں نے قبضہ کر لیا، مال کمایا وارثوں کا قبضہ ہو گیا، دھن اکٹھا کیا، سارے رشتہ داروں نے اپنے حق کو جتا لیے، سارے کام میں نے کیے سب کے لیے، اے میرے آقا مگر محبت میں نے آپ سے کی تھی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو مدینے کے والی آتے ہیں، طیبہ کے ماہ تمام آتے ہیں، نورانی چہرہ لے کر کے آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی جو تیرا کام تھا تو نے کر دیا، مکان بنائے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مکان بنائے اپنے لیے، اپنے بیوی کے لیے، مکان بنائے اپنے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، سارے کام کیے اپنے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، حلال کما کر کے تو نے سب کام کیا ہے، تو گھبرا نہیں اے میرے دیوانے، اب تیری مدد کے لیے کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ تیری مدد کے لیے رسولوں کا امام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضور آ جاتے ہیں، سراپا نور آ جاتے، ہم سب کے حضور آ جاتے ہیں، دیوانے غم مت کر، تیرا نبی آ گیا ہے، بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے، گرتوں کو اٹھانے والا آقا آ گیا ہے، اور آمنہ کے لال کا نورانی چہرہ دیکھنا رہتا ہے، فرشتے روح کو نکال لیا کرتے ہیں۔